پر اس کے نام کی تعریف ہو، کیونکہ وہی حمد و ستائش اور تعریف کے لائق ہے۔ ناظرین، میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شکیل آپ کو پروگرام مثالی گھرانہ میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ پروگرام جو ہے یہ آپ کے لیے باعث برکت ہو رہا ہے، اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ آج جو مہمان ہمارے درمیان موجود ہیں آج کے پروگرام میں، جن سے ہم ملانے جا رہے ہیں، آپ بڑی برکت پائیں گے آج ان کی گفتگو سے۔ اور آج کا ٹاپک جو ہے یہ بہت بابرکت ہے، اور آج کا ٹاپک ہے ماں باپ کی عزت اور اس کا اجر۔ اور پاک کلام میں لکھا ہے کہ تو اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا، تب تیری عمر اس ملک میں دراز ہوگی جو خداوند تیرا خدا تجھے دیتا ہے۔ آج کے جو ہمارے مہمان ہیں یہ KOG چرچ کے ہیڈ ہیں تمام پاکستان کے اندر، اور 35 سال سے خداوند کی خدمت میں ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کی جانی پہچانی شخصیت ہیں محترم جناب پاسٹر عامر سہیل صاحب۔ پاسٹر جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو۔ اور میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں جو کہ مثالی گھرانہ کے نام سے ہے مجھے مدعو کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت کی ضرورت ہے تاکہ گھرانوں میں خدا کے کلام کا رنگ نظر آئے اور گھرانے خدا کے کلام کے مطابق ایک بابرکت گھرانے بنتے چلے جائیں۔ تو تھینک یو سو مچ، گاڈ بلیس یو۔ آمین آمین۔ اس کے علاوہ ناظرین ہمارے ساتھ مسز عامر بھی موجود ہیں، اور یہ ٹلٹی میں بطور لیڈرشپ ٹرینر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں۔ سچا جی، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے آج مجھے اس پروگرام میں آنے کا موقع دیا ہے۔ گاڈ بلیس یو۔ خدا برکت دے بہن۔ جی سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ شادی کو کتنا عرصہ ہو گیا اور کتنے بچے ہیں آپ کے، اور بچے کیا کچھ کر رہے ہیں؟ ہماری شادی کو 23 سال ہو گئے ہیں، اور 3 بیٹیاں ہیں ہماری، اور خدا کا شکر ہے اس کے فضل سے تینوں بیٹیاں پڑھ رہی ہیں۔ بڑی بیٹی جو ہے وہ نمل یونیورسٹی میں BS انگلش کر رہی ہے، اور خدا کا خاص فضل ہے اس پہ، وہ اپنے بیچ میں وہ ایک اکیلی کرسچن ہے، اور ابھی تک تھرو آؤٹ وہ اکیلی ہی بچی ہے جو اپنی کلاس میں ٹاپ کر رہی ہے۔ اور دوسری بیٹی جو ہے میری، اس نے ابھی بورڈ میں، پنڈی بورڈ میں پوزیشن لی، 2nd پوزیشن لی ہے، اور اب وہ چارٹرڈ اکاؤنٹنگ پڑھے گی، آگے CA کرے گی۔ اور سب سے چھوٹی بیٹی جو ہے وہ ICS کر رہی ہے پنجاب کالج میں، اور وہ بھی خدا کا شکر ہے اپنے کالج کے جو زیادہ انٹیلیجنٹ بچے ہیں ان میں وہ مانی جاتی ہے، سپر میرٹ گروپ میں آتی ہے۔ سو خدا ان کا فضل ہے۔ جی سسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ اور آپ نے بھی بتایا کہ آپ کی بیٹی نے 2nd پوزیشن لی ہے، تو میں یہ ناظرین سے بھی کہنا چاہوں گی کہ سب سے پہلے تو میں آپ دونوں کو مبارکباد دیتی ہوں۔ میرا دل آج بہت خوش ہوا ہے مطلب آپ سے مل کر، آپ کی گفتگو سے۔ تو خداوند آپ کی بیٹی کو اور اپنے جلال کے لیے بکثرت استعمال کرے، بے شک وہ ہماری قوم کے لیے بڑی ترقی اور برکت کا باعث ہے ہمارے لیے۔ تو جی پاسٹر جی، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں یہ کہنا چاہوں گا والدین کی محنت ہے، اور راولپنڈی بورڈ کے اندر 2nd پوزیشن لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں بہت محنت کی آپ نے، اور بے شک ایسے بچے ہماری قوم کا فخر ہوتے ہیں، اور دعا ہے ہماری خداوند اور سے سربلندی دے، سرفرازی دے، اور بیٹیوں کو اپنے جلال کے لیے بھی استعمال کرے، اور اسی طرح ایجوکیشن میں بھی وہ دن بدن ترقی کرتی اور بڑھتی چلی جائیں۔ پر پاسٹر جی، یہاں پر ایک سوال جو ہے وہ ذہن میں آتا ہے کہ بچے تعلیم میں کامیاب ہو رہے ہیں، راز کیا ہے؟ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ یہ خدا کا فضل ہے، جی، اور پھر اس فضل کی بدولت مسز نے اس میں بڑا رول پلے کیا ہے، کیونکہ شروع ہی سے بچوں کے اوپر انہوں نے جہاں پڑھائی کی اوپر بڑی توجہ دی، اور توجہ دینے میں جو مین ان کا رول رہا وہ دعا اور روزہ تھا۔ بچے جب اسکول جانا شروع ہوئے، انہوں نے پورا 1 مہینہ ان کے لیے دعا کرتی تھی، پھر جب ان کا نیا سال آتا تھا پھر پورا 1 مہینہ دعا اور روزے میں ٹھہر جاتی تھی، اور ان کے پورے سیشن کو، پورے سال کو دعا اور روزے کے وسیلے سے خدا کے ہاتھوں میں سونپ دیتی تھی، پروٹیکٹ کر دیتی تھی۔ سو میرا خیال ہے ہمیں اپنے خوابوں کی بھی ڈائریکشن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، ہمیں اس کے لیے اپنے بچوں کو تیار کرنا ہے۔ یہاں کے تو اختیارات بھی جاتے رہیں گے، یہاں کی پوزیشنز بھی جاتی رہیں گی، دولت بھی جاتی رہے گی، سو جو نہ مٹنے والی چیز ہے اگر اس کے لیے بچوں کو تیار کریں تو لکھا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ویسے ہی مل جائیں گی۔ سو بچوں کا جو خواب ہے نا وہ بھی یہی بنائیں کہ خدا کی بادشاہی اور اس کی راست بازی،
फिर जो पोजीशंस हैं वो मिलना मुश्किल नहीं होगा। और इसी के लिहाज से बच्चों की तरबियत करनी चाहिए। जब हम बच्चों का टारगेट ही पैसा बना देते हैं, पोजीशन बना देते हैं, तो वहीं पर फिर बच्चों में मसले आ जाते हैं। जी बिल्कुल सिस्टर जी, आपने बहुत अच्छा कहा कि हमने ख्वाब देखा, तो आपने मतलब बच्चों की जो तरबियत है वो कलाम के मुताबिक की है। तो मैं ये समझती हूँ कि देखे जैसे आपने मेहनत की बच्चों के लिए, उनकी तरबियत अच्छी की, आज वो देखे एक अच्छे मकाम पर खुदावंद उनको सरफराज कर रहा है। तो सिस्टर जी खुदावंद आपको बरकत दे और अपने जलाल के लिए वक़्त इस्तेमाल करे। तो जी पास्टर जी आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जैसे बात तरबियत की हो रही है, तो पास्टर जी से पूछना चाहूँगा कि अज़रुए बाइबल मुक़द्दस बच्चों की तरबियत कैसे करनी चाहिए? इसके लिए तो बाइबल मुक़द्दस भरी हुई है और बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो एक बड़ी मशहूर वर्स है मिसाल की किताब की कि लड़के की उस राह पर तरबियत कर जिस पर उसको जाना, वो बूढ़ा होकर भी नहीं उससे मुड़ेगा या फिरेगा नहीं। और फिर इस्तिस्ना की किताब में भी लिखा हुआ है कि एक्चुअली तरबियत करने से पहले ज़रूरी है कि जो कुछ हम उनको सिखाना चाहते हैं वो हम बच्चों को अपनी ज़िंदगी में से दिखाएं। अगर सिर्फ हम उन्हें कहते रहें ये ना करो, वो ना करो, ये ना करो, और हम खुद सारी वो काम करते रहें, तो फिर तो बात नहीं बनेगी। अगर हम बच्चों को कोई टीवी नहीं देखना, हम खुद बैठ के टीवी देखते रहें। अगर बच्चों को कोई मोबाइल नहीं यूज़ करना, हम खुद मोबाइल यूज़ करते रहें। नहीं, जो कुछ हम उनको बनाना चाहते हैं वो हम पहले खुद बन के दिखाएं। तो बच्चों की तरबियत बहुत ज़रूरी है। बच्चे खुदा दे देता, अगर हम इन पे काम नहीं करेंगे तो बाद में ये बच्चे हमारे लिए प्रॉब्लम्स का, दुख का, तकलीफ़ का बायस बनेंगे। क्योंकि बच्चे जब आते हैं तो ये कुछ नहीं सीख के आते हैं, इनको हमने सिखाना है। हमने इनको खुदा के कलाम को सिखाना है, हमने इनको तालीम देने के बारे में इनके ऊपर काम करना है, हमने इनको सोशली सिखाना है, हमने हर पहलू में इनकी ज़िंदगी पे काम करना है। अगर एक पहलू भी छोड़ देंगे, कई दफ़ा बहुत सिर्फ रूहानियत पे जोर लगाया जाता है और बच्चों की तालीम को छोड़ दिया जाता है, इम्बैलेंस हो जाते हैं। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं कि तालीम हासिल करें, चर्च भी नहीं बच्चों को लेके जाते और घर में भी हर वक्त उन्होंने किताबों के ऊपर बच्चों को लगाया होता है। नहीं, बैलेंस्ड होनी चाहिए। आप खुदा का कलाम भी दें, आप उनकी जो सोशल वेलफेयर के लिए उनकी स्टडीज़ हैं वो भी दें, उनको सारी चीज़ें दें। फिर एक जिसे कहते हैं कि बैलेंस पर्सनालिटी है बच्चों की, वो ग्रो करेगी और ब्रॉटअप होकर हमारे सामने आएगी। तो हमने सारे पहलुओं पे काम किया है, मगर हमारा फोकस ये रहा है खुदा का कलाम, और खुदा के कलाम ही ने हमें हिकमत दी है कि हमने उनकी कैसी तरबियत करनी है। इस वजह से हम देख सकते हैं कि खुदा का फजल है बच्चों पे और वो हर लिहाज से तरक्की कर रहे हैं। आमीन। बेशक बाइबल मुक़द्दस जो है वो पहले है, तो अगर बच्चों को हम इसी तौर से लेकर चलते हैं कि पहले खुदा का कलाम और फिर साथ दुनियावी तालीम भी दिलवाते हैं, तो फिर वो बैलेंस हो जाता है और बच्चे जो है फिर वो कामयाब होते हैं, वो रूहानी तौर पे भी बढ़ते हैं और वो दुनियावी इल्म में भी जो है वो तरक्की करते चले जाते हैं। तो खुदा पास्टर जी आपको बड़ी बरकत दे। तरबियत ही की जो बात हो रही है, पास्टर साहब भी कह रहे हैं, आपने भी क्वेश्चन किया कि कहाँ पे प्रॉब्लम आता है। आप देखें तो अक्सर जो बच्चे छोटे होते हैं ना, वो चर्च में जाके तो वो खेल रहे होते हैं, खा पी रहे होते हैं। मतलब हमारे बच्चे छोटे थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, उनको थोड़ा बिजी रखने के लिए हम भी उनको चीज़ें लेकर देते थे कि अच्छा चलो ठीक है बैठ के खा लो। लेकिन हमने देखा कि चर्च में बहुत गंद पड़ जाता है इससे, फिर वो बाद में चीज़ें समेटें नहीं समेटें, तब भी अगर छोड़ कर आ जाएं तो वो भी गलत बात है। तो पादरी साहब ने उसके लिए क्या किया कि उसने उन्हें कहा कि अच्छा अब से जो चर्च में तरबियत का तरीका मैं बताना चाह रही हूँ कि अब से जो चर्च में आराम से बैठेगा ना, बिल्कुल पूरे ध्यान से सुनेगा, उसको हम ये चीज़ें ना चर्च के बाद लेकर देंगे। तो बच्चे एक तरीका था, वो बच्चे जो है ना वो चर्च में आराम से बैठना शुरू हो गए कि अच्छा इसके बाद हमें वो चीज़ें जो पहले मिलती थी अब बाद में मिलेंगी। फिर उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया, बच्चे उस वक्त बहुत छोटे थे, हमारे बच्चे 4-5 साल के थे, तो इन्होंने कहा कि अच्छा आज ना आपने मैसेज ध्यान से सुनना है और जो कोई एक बात याद रख के मुझे बताएगा ना, उसका गिफ्ट स्पेशल होगा, उसको कुछ हम ज़्यादा लेकर देंगे। तो वो तीनों बच्चे 4-5 साल की उम्र से वो बैठे रहते थे, वो चाहे कोई एक ही चीज़ सुन के वो रख लेते थे अपने माइंड में, फिर अपनी गेम में शुरू हो गए। लेकिन उन्होंने वो कलाम को सुनना शुरू किया। ये 2-3 महीने गुजरे तो बच्चों की आदत हो गई कि वो पूरा मैसेज ध्यान से सुनना शुरू हो गए और बाद में गाड़ी में बैठते ही इनसे पूछा करते थे अच्छा आज के मैसेज में क्या आपने सीखा,
اور وہ بچے بتاتے تھے, اور یہ پریکٹس ہماری آج تک جاری ہے. آج تک جاری ہے. وہ آج بھی وہ میسج پورا دھیان سے سنتے ہیں, چاہے وہ ان کا میسج ہو یا کوئی بھی اور خادم ہو. اور ہم جیسے ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں, پاس صاحب کا پہلا کویشچن یہی ہوتا ہے, آج کے کلام سے آپ نے کیا سیکھا؟ اور بچے شیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں, آج یہ بات بہت اچھی تھی, آج یہ بات بہت اچھی تھی. تو وہ بچپن سے یہ چیز جو ہے ان کے اندر ہے, کیونکہ کلام ہی بنیاد ہے اچھے اخلاق کی, اچھے کردار کی. تو آج یہ جو ساری باتیں بتائی ہیں آپ نے فیملی نے, یہ کافی فیملیز کے لیے میں سمجھتا ہوں فائدہ مند ہوگی. سو ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مثالی گھرانہ. ملتے ہیں بریک کے بعد. کیا آپ کے پاس اپنے خاندان کے لیے شاندار خاندانی رویا ہے؟ کیا آپ اپنے خاندان کو اول درجہ دیتے ہوئے اپنے بچوں میں مثبت عادات کو منتقل کر رہے ہیں؟ کیا آپ اپنے ازدواجی بندھن میں وفاداری سے بندھے ہوئے ہیں؟ کیا آپ اپنے گھرانے کو ایک مثالی گھرانہ بنانا چاہتے ہیں؟ خداوند یسوع نے کہا, جیسا درخت ویسا ہی پھل, جس گھر میں پھوٹ پڑ جائے وہ قائم نہیں رہ سکتا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مثالی گھرانہ. جی سسٹر جی, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ دعائے زندگی کے پیچھے کیا کہانی ہے؟ ماں باپ کی کون سی ایسی نصیحت ہے جو آج بھی آپ کے کام آ رہی ہے؟ جی سسٹر جی. دعائے زندگی کے پیچھے جو کہانی ہے وہ میرے بچپن سے, یعنی جس گھرانے میں پیدا ہوئی وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. میرے ماں باپ دونوں خدا کو بہت پیار کرنے والے لوگ تھے, اور دونوں کو ہی خدمت کا بہت شوق تھا. میرے ڈیڈی جب گورنمنٹ جاب کرتے تھے تو اس دوران بھی ایوننگ میں وہ خدمت کیا کرتے تھے. اپنی جاب کے ساتھ ساتھ ہی انہوں نے سیمینری کی گجرانوالہ سے, جو ان کی ایکسٹینشن کلاسز ہوتی ہیں, اور وہاں سے سیمینری کرنے کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد گجر خان یو پی چرچ میں انہوں نے ایز پاسٹر خدمت کی. لیکن میں نے اپنے گھر میں جو دیکھا, انہوں نے بچپن سے ہی ہماری تربیت کلام کے مطابق ہی کی. اور پھر وہی بات تھی کہ جو کچھ وہ ہمیں سکھاتے تھے وہ ہم ان کی لائف میں دیکھتے تھے کہ وہ پریکٹیکلی ویسے ہی تھے. میں ایک ہی بیٹی تھی, 3 بڑے بھائی ہیں میرے, تو میں سب سے چھوٹی بھی تھی, تو میں اپنے فادر کی بہت لاڈلی تھی. تو میں بچپن میں ان کے پاس ہی سوتی تھی. تو مجھے یہ یاد ہے کہ مجھے بچپن میں جو پیرنٹس بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں, سو مجھے ساری بائبل کی کہانیاں سنائی گئیں, یسوع کے معجزات سکھائے گئے, علیشا کی کہانی, لائک آدم سے لے کر آخر تک ساری کہانی, ہر روز کی میں وہی ایک بائبل کی کہانی سن کے سویا کرتی تھی. گیت جو ہے وہ سکھائے گئے, اور ایک سب سے پہلی آیت جو میں سمجھتی ہوں میری زندگی کا سب سے بڑا حصہ ہے آج تک, اور میرے لیے سب سے امپورٹنٹ ہے, یہ یوحنا 3:16 جو ہے وہ مجھے گیت کی شکل میں سکھائی گئی جب میں بہت چھوٹی تھی. اور وہ میں اور میرے ڈیڈی ہم ہر روز گاتے تھے, اور پھر ڈیڈی ایک سٹوری سناتے تھے, خدا نے جہان سے ایسا پیار کیا ہی ہے کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تھا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. سو یہ میں نے آیت, پہلی آیت تھی جو ایک گیت کی شکل میں نے سیکھی. پلس ہمارے پیرنٹس ہمیں بائبل اسکول بھیجنے کے لیے بہت زیادہ وہ ڈٹرمنڈ رہتے تھے ہمیشہ ہی, اور بھیجتے تھے. سو لائک انہی راستوں پر چلتے چلتے میرے ڈیڈی کو میں نے ہمیشہ دیکھا, وہ میں ان کے پاس ہوتی تھی, لیکن جب میری آنکھ کھلتی تو میں ان کو دیکھتی کہ وہ بیڈ کی سائڈ پر نیچے زمین پر بیٹھے ہوتے اور وہ دعا کر رہے ہوتے. تو راتوں کو اٹھ کر دعا کرنے والا جو ایک کانسیپٹ تھا وہ میں نے ان میں دیکھا. سو اس طرح سے میری دعائیں زندگی جو ہے وہ بڑھتی گئی. پلس میں نے خدا پہ ٹرسٹ کرنا سیکھا. پھر 92 میں جب میں نے باقاعدہ اپنی زندگی خدا ان کو دی اور خدا کے روح سے معمور ہوئی میں, تو اس کے بعد سے دعا کا سلسلہ جو ہے وہ میرا بھی بڑھتا چلا گیا. اور میں نے دیکھا کہ یہ تو ہر ایماندار ایسا کہے گا, بٹ مجھے یہ لگتا ہے کہ خدا میری دعا کا جواب بہت جلدی دے دیتا ہے. جو میں مانگتی ہوں وہ مجھے مل جاتا ہے. اور بہت ایڈورس سچویشنز میں جب حالات بہت نیگیٹو ہوتے ہیں تو اس کو بھی خداوند بدل دیتا ہے جب میں اس سے مانگتی ہوں. تو میں نے ایسا ہوتے بھی دیکھا ہے اپنی لائف میں, اس لیے دعائیں زندگی تو ایسی ہی ہے. سو ایک جو دعا کی لیگیسی ہے نا وہ میں نے اپنے فادر سے ہی لی ہے. صحیح. جی بالکل. اکثر مطلب ہم لوگ ہمارے دیکھنے میں بھی آیا کہ بیٹیاں جو ہیں وہ باپ کی زیادہ لاڈلی ہوتی ہیں, اور جو بیٹے ہیں وہ ماؤں سے بڑا ان کو پیار ہوتا ہے. تو بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے سسٹر جی, کہ مطلب آپ کے فادر نے آپ کو مطلب جب سوتے وقت آپ کو کلام میں سے جو سٹوریاں سناتی ہیں وہ آج تک آپ کے کام آ رہی ہیں.
تو خداوند آپ کو برکت دے. جی پاسٹر جی آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ میں ابھی جیسے سسٹر بتا رہی ہیں تو میں سوچ رہا ہوں کہ پاسٹر جی سے بھی کچھ ایسا ہی کویسچن آپ پوچھیں کہ وہ بھی کچھ اپنے بارے میں بتائیں. اور آج ایک کامیاب خاندانی زندگی وہ گزارے ہیں اور ایک اچھے باپ بھی ہیں, ایک اچھے شوہر بھی ہیں. تو یہ جو کامیاب خاندانی زندگی ہے اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ اس کے پیچھے راز تو ہر سوال کا جواب جو شروع ہوگا وہ خدا کا فضل ہے. آمین. اور اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں اور وہ بھی فضل ہی کی بدولت ہماری زندگی میں آتی ہیں. تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنے پیرنٹس کا ذکر کرنا چاہوں گا. انہوں نے کچھ تعلیم و تربیت ایسی کی اور پھر اس میں جو میرے بچے تھے انہوں نے خاص کر یہ دیکھا کہ ہم دونوں اپنے پیرنٹس کی بہت بات مانتے ہیں, ان کو اوبے کرتے ہیں. تو جیسے پہلے بھی کہا تھا کہ جو ہم چاہتے ہیں کہ اگر ہمارے بچے اوبیڈینٹ ہو تو ہم اپنے پیرنٹس کو اوبے کریں. تو بچوں نے ہمیں ہمارے پیرنٹس کو اوبے کرتے, ان کی عزت کرتے دیکھا, کیونکہ 10 حکموں میں 5واں حکم یہی ہے اور جس کے ساتھ وعدہ بھی ہے. تو اس کو میں نے بڑا مضبوطی سے پکڑے رکھا اور ان کی عزت کی, ان کی آنر کی, ان کی رسپیکٹ کی. اور خاص کر جب وہ بیمار ہو گئے والد صاحب, تو میں چھٹیوں پہ کویت سے آیا ہوا تھا, شادی ہو چکی تھی, اور پھر جب میں نے دیکھا کہ اب وہ بیڈ ریڈن ہے, اٹھ نہیں سکتے, تو میں نے پھر کویت والی جاب کو خیر بات کہہ دی. میں واپس کویت نہیں گیا. میں نے کہا یہی میرا سب کچھ ہے, اور میں نے ان کی بھرپور خدمت کی. پھر والدہ بیمار ہو گئیں اور ظاہر ہے والدہ بھی بیڈ ریڈن ہوگی. 8 سال وہ بیڈ پہ رہیں اور ان کے ایک بھی باڈی کے اوپر زخم نہیں بنا 8 سالوں میں, نہ کبھی ان کے پاس سے اسمیل آئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا فوکس اپنے پیرنٹس کے اوپر تھا. پھر مسز پورے طور پہ ساتھ کھڑی ہوگی, اور پھر بچیاں ہماری چھوٹی تھیں مگر پھر جو بھتیجیاں تھیں میری وہ ساتھ کھڑی ہوگی. تو انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ اپنے ماں باپ کی کس طرح عزت کرتا ہے, کس طرح ٹائم دیتا ہے, کس طرح رسپیکٹ کرتا ہے, وہ انہوں نے دیکھا. اور یہی بات ہمارے بچوں کی زندگی میں بھی آئی ہے. تو اس طریقے سے فیملی میں ایک بڑی برکت آئی ہے. اور اس پہلو سے پیرنٹس کے تعلق سے اور ماں باپ کے تعلق سے جب ہم بن گئے تو وہی اوبیڈینس اب ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں اپنے بچوں کی, کہ وہ ہر چھوٹی بڑی بات میں ہمیں اوبے کرتے ہیں. تو ایک تو یہ پہلو ہو گیا. پھر دوسرا میرڈ لائف کی جو اپنی ایک کامیابی ہے, اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ گھر کی جو تعمیر ہوتی ہے, بلڈنگ کی نہیں گھرانے کی, وہ حکمت سے ہوتی ہے. یہ بھی مثال کی کتاب میں لکھا ہے, حکمت سے گھر تعمیر ہوتا ہے. تو حکمت آتی ہے خدا کے کلام سے, خدا کے خوف سے. اور حکمت کا مطلب ہے علم کا درست استعمال. اگر صرف ہم کہ جی ہمیں بڑی حکمت آتی ہے, ہم بڑے عقل مند ہیں, مگر وہ علم جو کلام کا ہمارے پاس ہے اگر اس کو اپلائی نہیں کرتے, تو میں نے یہ کیا شخصی طور پہ, اور میری مسز بھی اسی طرح ہے, ہم دونوں خدا کے کلام سے بہت پیار کرتے. تو ہم نے اس کلام کی ساری باتوں کو جو میاں بیوی کے تعلق سے ہم اپنی زندگی پہ اپلائی کرتے رہے, کلام کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے. کلام کی وجہ سے ہی ہم نے وہ سارے فیصلے کیے. ہم جہاں پیچھے ہٹنا پڑتا تھا پیچھے ہٹتے تھے, جہاں آگے بڑھنا ہوتا تھا آگے بڑھتے تھے. تو کلام کی روشنی میں ہی ہم نے اپنی میرڈ لائف کی آبیاری کی ہے, اور کلام کی روشنی ہی میں کلام کی جو حکمت تھی اس کی وجہ سے ہم نے اپنی جو ازدواج تھا اس کو خوب کلام میں گوندا ہے, جس کی وجہ سے ہماری میرڈ لائف, میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جتنے بھی سکسیسفل کپلز ہوں گے ہم ان میں سے کسی سے بھی کم نہیں ہے, ڈیو ٹو دا گریس آف گاڈ اینڈ ڈیو ٹو دا ورڈ آف گاڈ. پریز گاڈ, پریز گاڈ. خدا ہم بڑی برکت دے. اور بے شک آپ کی خدمت جو ہے اور آپ کے جو کام ہے جو آپ کر رہے ہیں, اور آپ ہیں جی خوبصورت کپل ہیں اور بلیسڈ ہیں, اور خدا آپ کو اور برکت دے. میں یہاں پہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ نے اپنے امی ابو کے بارے میں بتایا کہ جب وہ بیمار تھے تو آپ نے, آپ کی مسز نے ان کی کس طرح سے خدمت کی, اور کس طرح آپ اس وقت مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے ہوئے. تو یہ بڑی مجھے بات اچھی لگی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں پاسٹر جی, تو والدین کس طور سے ہمیں وہ کپڑے پہناتے, ہمیں شوز پہناتے,
ہماری کیئر کرتے ہیں اور ساری ساری رات جو ہے وہ اکثر جاگتے رہتے ہیں کہ بچے کو بخار ہو گیا ہے، کیئر کرتے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھوں سے کھلانا. تو وہ جو سب کچھ انہوں نے بچپن میں کیا ہے اور جو ٹائم انہوں نے ہمیں دیا ہوتا ہے جب وہ بزرگ ہو جاتے ہیں اور اس وقت اس سارے وقت کو جو انہوں نے ہمارے ساتھ گزارا ہوتا ہے بچپن میں سمجھتا ہوں یہ وقت ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں وہی ٹائم ہم انہیں دیں بطور ان کی اولاد ہوتے ہوئے، ان کے بچے ہوتے ہوئے، ہم ان کی کیئر کریں اور کپڑا، ان کی جوتی، ان کے کھانے پینے کا پھر ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں. اور آپ نے بڑے اچھے سے ان کا خیال رکھا. تو اکثر ساس بہو کی نہیں بنتی. تو میں سمرا سے چاہوں گا، سمرا ضرور آپ، میں دیکھ رہا ہوں ایک کویشچن آپ کے پاس ہے، آپ ضرور سسٹر جی سے پوچھیے گا. جی سسٹر جی، میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ اکثر ساس بہو کی نہیں بنتی، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ یہ کویشچن بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے اس کو آنسر کرنا، کیونکہ یہ واقعی ایک سچائی ہے کہ ساس بہو کی نہیں بنتی. اس میں جہاں ہمارا جو کلچر ہے اس کی وجہ سے ایسے ہے، وہاں پھر میں یہ کہوں گی کہ کلام سے لا علمی بھی ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی لائف کا ایسپیکٹ ایسا نہیں رہتا جس کے لیے کلام آپ کو گائیڈ نہیں کرتا. ساس اور بہو کے رشتے کی اتنی خوبصورت مثال ہمیں روت اور نعومی کی ملتی ہے. اور میں تو ہمیشہ جب اپنے چرچ میں بہنوں کو میں سکھاتی ہوں تو میں انہیں یہ کہتی ہوں کہ ہم صرف یہ نہ سوچیں کہ روت کتنی اچھی بہو تھی. اگر روت اتنی اچھی تھی تو اس کا مطلب ہے کہ نعومی بھی بہت اچھی ساس تھی، کیونکہ وہ جو ہے وہ اس وقت روت کی فکر کر رہی ہے، اسے کہہ رہی ہے کہ تو جوان ہے، تو میرے ساتھ کہاں خوار ہوگی، خراب ہوگی، تو جا اپنی زندگی شروع کر. یہ آگے، اور اس کا مطلب ہے کہ روت اگر پھر بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں میں تو تیرے ساتھ ہی جاؤں گی، جہاں تو رہے گی وہاں میں رہوں گی، جہاں جو تیرا خدا وہ میرا خدا، یہاں تک وہ آ جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کہ نعومی نے بہت اچھا سلوک اس کے ساتھ کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو پیار دکھایا، محبت دکھائی ہے، اس کی کیئر کی ہے، جس کی وجہ سے روت مجبور ہے اس کی اس محبت اور قربانیوں کی وجہ سے کہ وہ اپنے ماں باپ کو، ایون اپنے خدا کو بھی چھوڑ کے وہ نعومی کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہے. سو یہ دونوں چیزوں کا، دونوں رشتوں کا بیلنس ہونا بہت ضروری ہے. اور اگر میں اس کو پریکٹیکلی اگر بتانا چاہوں تو ابھی مجھ سے پچھلے دنوں بھی کسی نے سوال کیا کہ سارا دن میری ساس مجھے کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہیں، تو کتنا مشکل ہے یہ برداشت کرنا، تو مجھے کیا کرنا چاہیے. میں نے انہیں کہا کہ ساس جو ہے نا، ہر ساس وہ ساس ہی ہوتی ہے، وہ ایسی ہی ہوتی ہے، وہ چاہے آپ کی ساس ہے یا چاہے آپ کی ماں ہے. اگر آپ اپنی بھابھی سے پوچھیں گی نا، وہ شاید اس کو بھی یہی گلے ہوں اپنی امی سے. سو جس طرح آپ کا خیال ہے نا کہ آپ کی بھابھی کو آپ کی امی کے ساتھ ٹریٹ کرنا چاہیے، ویسا ہی آپ اپنی ساس کے ساتھ کر لیں. اگر آپ کا خیال ہے کہ آپ کی بھابھی کو آپ کی امی کو برداشت کرنا چاہیے، ان کو پیار کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے. جب اپنی ماں کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا وہ تو بزرگ ہے نا، بھابیاں ہماری سن لیا کریں. تو آپ کی ساس بھی تو بزرگ ہے، ان کی سن لیں، برداشت کر لیں. اور پھر اس کے علاوہ بات یہ ہے کہ کلام ہمیں جو ہے منہ معاف کرنا اور قربانی دینا سکھاتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے پرابلم نہیں فیس کیے، میں نے نہیں کیے، میں نے بھی فیس کیے پرابلمس، اسی طرح سے بڑے ایشوز بنے. لیکن بات یہ ہے کہ بات آ کے محبت پہ اور معافی پہ ختم ہوتی ہے. جب خدا کا کلام کہتا ہے کہ محبت سب باتوں کی برداشت کر لیتی ہے، سب کچھ سہ لیتی ہے، تو اگر میں صرف آدمیوں اور فرشتوں کی زبانیں بولتی رہوں اور محبت نہ رکھوں تو پھر خدا کا کلام میرے بارے میں بہت اچھی ججمنٹ دے دیتا ہے کہ میں ٹنٹناتا پیتل ہوں یا جھنجھناتی جہانچی ہوں. تو اگر ہم واقعی اپنی زندگی سے مسیح کو پیش کرنا چاہتے ہیں تو پھر مسیح تو محبت ہی ہے، خدا محبت ہے جو ہمارے میں سے نظر آنی چاہیے، اور محبت کا پہلا اظہار معافی سے ہی ہوتا ہے. جی سسٹر جی، پاسٹر جی میں تو آج یہی کہوں گی کہ جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں کہ ان کو آج کی مطلب جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بہت برکت مل رہی ہوگی. تو آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ جو اسپیشلی ساس اور بہو دیکھ رہے ہیں ان کو تو آج زیادہ برکت ملے گی، کیونکہ یہ ایک سلوشن ہے جو سسٹر جی نے بتایا ہے کہ کس طرح سے یہ معاملہ جو ہے یہ حل ہو سکتا ہے. یوں تو ہم نے سالوں سے سنا کہ ساس بہو کی بنتی نہیں ہے اور یہ لڑائی کبھی ختم نہیں ہوتی، لیکن آج بڑا اچھا سلوشن بہن نے بتایا ہے کہ ایک تو
معاف کرنے والے بنیں، اور دوسرا جو محبت ہے یہ ہر مسئلے کا حل ہے. بالکل. اور صحیح. پھر جیسے ہمارے گھر میں ہماری ماں ہوتی ہے تو ساس کو بھی اگر ہم ماں سمجھتے ہیں، اور اس طرح ساس بھی اگر بہو کو اپنی بیٹی سمجھ لے، سمجھتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھر کے اندر امن ہو جائے، سلامتی ہو جائے، اور گھر واقعی میں مثالی گھرانہ بن جائے بالکل گا. ایسا ہی. تو پاسٹر جی میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، جو بچے ماں باپ کی عزت نہیں کرتے انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اپنا بڑا نقصان کر رہے ہیں، کیونکہ جو کلام مقدس میں 5واں حکم ہے جو ماں باپ کے تعلق سے ہے، اس میں عمر کی درازی اور ان کی بھلائی کا ذکر ہے. اس کا مطلب ہے دے آر لوزنگ لانگ لائف. وہ عمر کی درازی کو لوز کر رہے ہیں اور بھلائی کو بھی لوز کر رہے ہیں. وہ بھلائی سے مراد ہے خوشی خوشحالی جو اس دنیا میں وہ اس حکم کی تابع داری کی وجہ سے انجوائے کر سکتے ہیں. دے آر لوزنگ دیٹ. تو ان کو کلام پر آنا چاہیے تاکہ ان کی عمر بھی دراز ہو اور روئے زمین کے اوپر ان کا بھلا بھی ہو. آمین آمین. جی میں آخر میں پاسٹر جی چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ آخر میں فیملیز فار پاکستان اس ادارے کے لیے اور مثالی گھرانے پروگرام کے لیے خدا کا شکر ادا کرنا چاہوں گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے وسیلے سے جتنی بھی ریکارڈنگز ہو رہی ہیں یہ خاندانوں میں تبدیلی کا اور خاندانوں میں ترقی کا سبب بن رہی ہے. خدا ہمارے پیارے بھائی پاسٹر شکیل انور کو، ہماری بہن کو کثرت سے بلیس کرے، اور آئزیک چینل کے لیے بھی میں دل سے دعا گو ہوں کہ یہ پلیٹ فارم، یہ چینل خدا کے جلال کے لیے جس طرح استعمال ہو رہا ہے کثرت سے مستقبل میں استعمال ہوتا رہے. گاڈ بلیس یو آل. پاسٹر جی میں دل سے شکر گزار ہوں آپ کا، سسٹر جی آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے وقت نکالا، آپ اس پروگرام میں آئے، اور بہت خاص باتیں جو ہیں مثالی گھرانہ بننے کے لیے آپ نے جو ہے وہ آج کی ہیں، اور میں اور سمرا نے بھی، ہم دونوں نے بھی بہت برکت پائی آپ کی باتوں سے، اور میں سمجھتا ہوں ناظرین نے بھی بہت برکت پائی آج کے پروگرام کے وسیلے سے. گاڈ بلیس یو. خدا آپ کو، آپ کے بچوں کو بہت آمین آمین. سو ناظرین آج کا جو پروگرام ہے اس میں آج ہم نے سیکھا کہ باپ اور ماں کی عزت کرنا اور پھر اس کا اجر. پھر آج کے پروگرام میں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ ساس اور بہو کی جو نہیں بنتی اس کا سلوشن کیا ہے، کس طور سے ان میں صلح ہو سکتی ہے، کس طرح سے وہ مل جل کے رہ سکتی ہیں. سو خداوند آپ کو بہت برکت دے. آج کا پروگرام مثالی گھرانہ بننے میں آپ کے لیے مددگار بنے گا، اور میرے ہاتھ میں بردر گریگری سلیٹن کی لکھی ہوئی کتاب ہے مثالی باپ. اسکرین پہ آپ نمبر دیکھ رہے ہیں. اگر یہ کتاب آپ لینا چاہتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ اس نمبر پہ رابطہ کر کے ہم سے رابطہ کریں، ہم سے کنٹیکٹ کریں. یہ کتاب کو لیں، پڑھیں. یہ کتاب مثالی باپ اور ماں اور مثالی گھرانہ بننے میں آپ کے لیے مددگار ہوگی. اور اس کے ساتھ میں بتاتا ہوں جیسے کہ آج کے پروگرام کا ٹاپک تھا باپ اور ماں کی عزت کرنا اور پھر اس کا اجر. تو کسی نے کہا تھا کہ نہ کیتی خدمت جوندیاں جے نہ ماپیاں دی تے مویا ٹونگرے چاوندا کی فائدہ. کیتی خدمت جوندیاں جے نہ ماپیاں دی تے مویا ٹونگرے چاوندا کی فائدہ. سا ہوندیاں بھوک نہ پیاس پچھی تے پچھو دیگا چڑھاوندا کی فائدہ. اکثر لوگ جو ہیں وہ اپنے باپ اور ماں کی خدمت نہیں کرتے، ان کی عزت نہیں کرتے. جب وہ زندہ ہوتے ہیں ماں باپ نہ ان کو روٹی پوچھتے ہیں نہ پانی پوچھتے ہیں، پر جب ماں باپ مر جاتے ہیں تو ان کے مرنے کے بعد 30واں 10واں 40واں اس طرح کی کئی رسومات بھی وہ ادا کرتے ہیں. کھلی دیگے بھی وہ بنا رہے ہوتے ہیں، بڑی بڑی دیگے وہ بناتے ہیں، بڑا وہ کھانا بانٹتے ہیں. تو وہ بعد میں جو کھانے آپ بانٹتے ہیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ماں باپ کے جیتے جی آپ ان کی عزت نہیں کر رہے، ان کے دکھ سکھ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہو رہے، ان کو کھانا نہیں پوچھتے، پانی نہیں پوچھتے. آج کا جو گھرانہ ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ ہیں، آج آپ نے ان سے سیکھا کس طرح سے انہوں نے اپنے باپ اور ماں کی خدمت کی اور ان کی مشکل میں وہ ان کے ساتھ کھڑے رہے، ان کی خدمت کرتے رہے. تو میں ضرور چاہوں گا اپنے باپ اور ماں کی عزت کریں، اس کا اجر آپ کو ملے گا اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. سو گاڈ بلیس یو. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ. تب تک کے لیے میں آپ کا ہوسٹ پاسٹر شکیل انور اور میں سمرا شریف پروگرام مثالی گھرانہ جو ہے اس سے اجازت چاہیں گے. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. کیپ واچنگ آئزک ٹی وی.